بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں تصویر فاطمہ حسنی گجرات میں سورت شہر سے بول رہی ہوں۔ میں نے نوا فاؤنڈیشن میں جب سے کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کیا ہے، ماشاءاللہ زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں مجھے خود بھی محسوس ہوئی ہیں۔ اور صرف یہی کلاس کوئز والی نہیں، کیونکہ پچھلی بار تو میں نے کوئز میں حصہ لیا تھا اور اسی کوئز کی ہی وجہ سے دل میں ایک تمنا سی ہوئی کہ اور بھی علم کو حاصل کیا جائے، کتنی بہترین طریقے سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اور جب جستجو کیا تو ماشاءاللہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ نوا فاؤنڈیشن میں صرف یہ کوئز جو ایک مہینے کے لیے چلتا ہے یا 15 دن کے لیے، جو بھی چند دنوں کے لیے چل رہا ہے، صرف وہی نہیں ہے، بلکہ نوا میں اور بھی کلاسز چل رہی ہیں ماشاءاللہ، جو جینٹس کے لیے بھی ہیں، لیڈیز کے لیے بھی ہیں اور بچوں کے لیے بھی ہیں، الگ سے 3 منتھ لیول کے اعتبار سے چل رہی ہیں۔ میں نے اسے بھی اٹینڈ کیا اور ماشاءاللہ مجھے کافی نبا کے ذریعے سے نالج بھی بڑھی اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین سرمایہ مجھے ملا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر حدیث میں ہے کہ علم دین حاصل کرو گہوارے سے قبر تک، تو نبا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس حدیث پر کھرے اتریں، اور ہم یقیناً اس اعتبار سے ہم لوگ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں ایک بہترین طریقے سے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جس طریقے سے نوا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم نے احکام کو سیکھا ہے، احکام کی باریکیوں کو سیکھا ہے، نہج البلاغہ پر ہمیں غور کرنے کا موقع ملا جو ہم کبھی بھی شاید عام زندگی میں نہیں دھیان دے پاتے ہیں، اور ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کی جانب بھی اشارہ کیا گیا اور سمجھایا گیا اور پڑھایا جا رہا ہے، اور تجوید، یعنی ہر ایک طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دین اسلام میں، ہر اس طرف نبا کے ذریعے سے ہمیں متوجہ ہونے کا موقع مل رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی دین اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدایا نوا فاؤنڈیشن کو اور زیادہ ترقی عطا فرما، اور ہمارے تمام اساتذہ کو، تمام ٹیچرز کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھنا۔ پروردگارہ اسی طرح سے جب تک کی حیات ہے ہمیں نوا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق فراہم فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا حافظ، التماس سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ معصوم قوم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نوا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی۔ جیسا کہ مسلسل آپ کے خدمت میں سوال و جواب پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آج پھر کچھ سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ لہٰذا قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور کچھ خاص سوال لے کے خدمت میں چلتے ہیں قبلہ کے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں جوانوں کے کردار کیا ہیں، یا امپورٹنس آف یوتھ بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے زیادہ تر ناظرین جو ہیں وہ جوان ہیں اور اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوانی و جوانی کی اہمیت آیات و روایت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ اسلام جو ہے مومن کو ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے،
مومن جو ہے قرآن میں جو ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے بہت ہی اہم، وہ ہے فلاح اور کامیابی۔ اسلام ہر مومن کو جو ہے جوان، ہر مومن کو کامیاب اور اپنے معاشرے میں بہتر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہو، ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ جائز کام کر رہا ہوگا تو اس جائز کام میں ہر ایک سے بلند ہو، ہر ایک سے کامیاب تر ہو، اس کی کوششیں ایسی، چونکہ اسلام نے ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں، ایسی مضبوط بنیادیں کہ جو انسان کو کامیاب کریں۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ بنیادیں نہیں ہوں گی، مثلا اگر ایک انسان میں علم نہیں ہوگا، ایک انسان میں فکر کم ہوگی، ایک انسان میں پاکیزگی نہیں ہوگی، تو پھر وہ بنیادیں جب کمزور ہوں گی تو اوپر کی کامیابی بھی نہیں مل پائے گی، چاہے وہ تعلیمی کامیابی ہو، چاہے وہ تعلیم کے مرحلہ جاری رکھتے ہوئے جو ہے اقتصادی کوششیں ہوں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اسلام میں اہمیت کے اعتبار سے جو اگر دیکھا جائے تو روایات ہمارے پاس متعدد روایتیں ہیں۔ یہ تو قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب تمام نبیوں کو جو ہے ان کا اصلی ترین رول جو ہے وہ جوانی میں رہا ہے، جوانی ہی سے جو انہوں نے اپنے عظیم کردار کو ادا کیا ہے۔ بلکہ یوں تو انتخاب تو پہلے بھی ہوا ہے، نبیوں کا ذکر ہے، بچپن میں بھی نبی کا انتخاب ہوا ہے، لیکن اصل رول جو ہے وہ جوانی میں رہا ہے انبیاء کا۔ روایات میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت خوبصورت حدیث ہے کہ فرمایا کہ علیک بالاحداث۔ اس روایت کے پیچھے واقعہ بھی درج ہے کہ مثلا صحابی تشریف لاتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں کہ میں گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے اور اسلامی باتیں پیش کرنے کے لیے، لیکن زیادہ اثر اس کا نہیں ہوا۔ تو پوچھا کہ کن لوگوں سے تبلیغ کر رہے تھے، ان کے درمیان میں؟ کہا کہ جو وہاں کے بزرگ لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، ان کے درمیان میں کوشش کر رہا تھا۔ تو وہاں فرمایا علیکم بالاحداث یا علیک بالاحداث۔ احداث وہی حدث، نئی نسل کو، نوجوانوں، یعنی تم پر لازم ہے کہ نوجوانوں سے رابطہ رکھو، ان تک باتوں کو اپنے پہنچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ وہ ہر خیر کی طرف آنے میں سب سے زیادہ سریع ہیں، تیز ہے، تیزی سے آتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے وہ سخت ابھی نہیں ہوئے ہیں، دل میں اچھی باتوں کا جلدی اثر ہوتا ہے اور ان کے اندر توانائی بھی ہوتی ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو غلط راہ کی طرف لے جایا جائے تو وہ بھی خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، اس کے لیے روایتیں موجود ہیں، انشاءاللہ شاید آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اور ناظرین کی خدمت میں۔ لیکن بہرحال یہ انسان کی جوانی کے دور کی اہمیت ہے کہ اس میں کسی بھی خیر کی طرف، کسی بھی کامیابی تک، چاہے وہ علمی کامیابی ہو، چاہے وہ اقتصادی کامیابی ہو، چاہے وہ سماجی کامیابی ہو، چاہے اور دیگر انسان کی زندگی میں کامیابیاں ہوں، اخلاقی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہو، ایک فیملی کو اچھے طریقے سے تشکیل دینا ہو، اگر جوانی میں ابتدائی منزل میں، فیملی کی ابتدائی منزل میں، بعد اس میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اگر اچھے طریقے سے خیر کی طرف لے کے چلا تو پھر بعد میں انشاءاللہ وہ اور عزت و احترام اور خوبیوں کی طرف بڑھتی چلے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے برے اثرات اور برے نتیجے آتے ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام جوان کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ جی، اسلام جو ہے جوان، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، پہلے آپ کے جواب کا جملہ، یہ آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں، لیکن ایک حدیث پڑھ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ قوی مومن، مضبوط مومن، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب بھی ہے اور بہتر بھی ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے۔ تو یہاں پر قوت کا معیار البتہ صرف سن نہیں ہے، قوت کا معیار اور بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال قوی مومن ہونے کا ایک معیار جو ہے خود انسان کی جوانی بھی ہے، کہ جوانی کے لیے اور بھی دیگر روایات بھی ہیں کہ انسان جو ہے اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنی معرفت کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے اپنے آپ کو قوی رکھے۔ تو اصل میں اسلام جو ہے ایک مومن کو قوی دیکھنا چاہتا ہے، مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ مضبوط ہوگا تبھی وہ، جیسے شروع کر دیا، تبھی وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ کمزور انسان، جس کا ارادہ کمزور ہو، جس کے عزم جو ہے وہ نہیں ہو،
دیکھیں ایک بحث ہے ہمارے اسلامی تعلیمات میں، اور آپ اگر یہ سوال کیا جائے جیسے جو ناظرین سن رہے ہیں کہ تمام دنیا میں عظیم ترین انسان کون لوگ ہیں؟ خوب انبیاء ہیں، اولیاء الہی ہیں، ائمہ ہیں۔ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1,24,000 ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اولو العزم نبی کو کہا جائے گا۔ خوب اولو العزم نبی کیوں عظیم ہے؟ یہ خود اسی لفظ میں پوشیدہ ہے، اولو العزم یعنی بڑے ارادے والے۔ چونکہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ ارادہ بھی عربی لفظ ہے اور عزم بھی جو ہے عربی لفظ ہے۔ ارادہ ایک عام ارادے کو کہتے ہیں، کوئی بھی انٹینشن انسان کو ہو، کوئی بھی ارادہ کرے، وہ ارادہ ہے۔ لیکن اگر ایک ڈٹرمنیشن، ایک فرم ڈٹرمنیشن، مضبوط ارادے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عزم۔ اور 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 5 نبیوں کو کہا گیا کہ اولو العزم نبی ہیں۔ اور رسول اللہ جب آنے میں زمانے کے لحاظ سے سب سے بعد میں آئے تو قرآن کہتا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی اسی طریقے سے استقامت سے، مضبوطی سے آگے بڑھے جس طریقے سے اولو العزم بھی آگے بڑھتے رہے۔ اور رسول اللہ ان سب سے کہیں زیادہ، پچھلے سارے انبیاء کے عزم سے کہیں زیادہ رسول اللہ کا عزم تھا۔ تو یہ عزم کے لفظ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مضبوط ارادہ، مضبوط عزم جو ہے وہ انسان کی کامیابی کی دلیل بنتا ہے۔ اسلام بھی اپنے جوانوں سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے، چونکہ جوانی میں طے ہوتا ہے انسان کی دنیا، انسان کی آخرت، انسان کی کامیابیاں، انسان کی اپنی پرسنالٹی، انسان کی اپنی شخصیت اور حیثیت، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں، یہ سارا مرحلہ جوانی میں طے ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل ہے، ہزاروں میں شاید 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو ضعیفی میں جا کے کوئی بڑی تبدیلی اپنے اندر کر سکے، نہیں ہوتا۔ چونکہ نیچرل طور پر بھی یہ مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو چیز اس کے ذہن میں بسی ہوتی ہے، رچی بسی ہوتی ہے، پھر اس سے وہ اپنے آپ کو نہیں نکال پاتا، بہت ہی زیادہ اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ لیکن عام طور سے انسان جو ہے وہ جوانی میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تو اصل کامیابی جو ہے انسان اپنی جوانی سے شروع کرتا ہے، اور جوانی میں جو ہے بڑے ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک جوان مضبوط ارادے والا ہو، بڑے ارادے والا ہو۔ امیر المومنین کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، قدر کل امرئ قدر ہمتہ، ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنی اس کی ہمت ہے۔ ہمت بلند ہے، ارادے بلند ہیں، عزم بلند ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ ابھی کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ عرض کیا تھا، ابھی جلدی کی بات ہے، کہ گزشتہ 50 سالوں سے بھی زیادہ میں ہمارے درمیان میں کوئی بڑے عزم نہیں کیے گئے، بڑا ارادہ نہیں کیا گیا، بڑی کوششیں نہیں کی گئی۔ تو یہ کام جوانی میں ہو سکتا ہے، یعنی جوان لوگ مل کر، یہ بحث بعد میں آئے گی کہ شاید ایک آدمی تنہا کوئی بہت بڑا نہ کرے، شروع ایک آدمی کرے، لیکن ساتھ میں افراد کو جوڑ کر بڑے ارادوں کی ضرورت ہے۔ خاص کر آج ہماری امت اسلامی میں، ہمارے ملک میں اسلامی جوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے بڑے ارادوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے حدیث اور آیت کے حوالے سے سوال کے جواب دیے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جوانوں کو اپنا مستقبل کیسا بنانا چاہیے؟ جو بھی جوان اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، کسی قوم کا مستقبل ان کے جوانوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بے شک، یہ کیسے جوان ہیں، جوانوں کو بنانے میں بزرگوں کا بھی کردار ہے، فیملی کا کردار ہے، گھر کے لوگوں کا کردار ہے، نوجوانی اور بچپن ہی سے وہ کردار ہے، بلکہ جو بزرگان تربیت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے، بلکہ شادی کے وقت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ جو ہے ان کو کیسی نسل چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، انسان کی نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ جناب مریم کی ماں نے جو اپنے شکم میں محسوس کیا کہ بچہ ہے، تو اس وقت جو نیت کی، اس نیت کا اثر تھا جناب مریم کے وجود کو تشکیل پانے میں۔ آواز دی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو بھی میرے شکم میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، تیرے کام کے لیے، تیرے دین کے کام کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے، تیری توحید کے لیے، اللہ کے لیے۔ ابھی عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری فیملیز میں کوئی محسوس کرتا ہے تو پہلا احساس ہوتا ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ مبارکبادی پھر دادا دادی اور دوسرے بزرگوں کو
اس بات کی طرف زیادہ متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہاں نسل آگے بڑھ رہی ہے. نسل آگے بڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ نسل کس رنگ میں آگے بڑھے، کس شکل میں آگے بڑھے، اس کے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہو، خاندانی رنگ چڑھا ہوا ہو، ملکی رنگ چڑھا ہوا ہو، فیملی کا رنگ چڑھا ہوا ہو، اپنے رسم و رواج کا رنگ چڑھا ہوا ہو، یا ایک الہی اور انسانی جوان قرآنی رنگ چڑھا ہوا ہو. یہ رنگ اہم ہے. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، الہی رنگ یعنی زندگی کا الہی رنگ. اور الہی رنگ سے زیادہ حسین اور رنگ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے. آج کی اس دنیا میں جہاں اتنے زیادہ خطرات ہیں جوانوں کے لیے، ایسے جوانوں میں جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے اگر وہ ایک اچھی پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو بچا نہیں سکتے خود کو. ہم ابھی آخرت کی بات نہیں کریں، اپنی دنیا ہی کو نہیں بچا سکتے. دنیا چلی جا رہی ہے، یعنی چونکہ ہر طرف سے اتنا گھیرا جا رہا ہے. جو انسٹرومنٹ، جو ذریعہ جو ہے جیسے یہ موبائل وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ، یہ جو انسان کو بہت مفید چیزیں بھی پہنچا سکتا ہے، بہت مفید چیزیں دے سکتا ہے، علم، معلوم، نالج، اور بہت ساری تحقیقات کر سکتا ہے، ریسرچز کر سکتا ہے. اسی میں بہت وقت انسان کے بالکل اگر وہ اچھا بھی کام کر رہا ہو، لیکن کبھی کبھی بلا وجہ بہت سارے وقت برباد ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دے وہ نقصان دے، چاہے وہ اچھی چیز دیکھ رہا ہو، چاہے اس میں اچھا ہی کام کر رہا ہو، لیکن اصل مقصد انسان کا جیسے عرض کیا شروع میں، جیسے انسان نے ایک عزم کیا ہے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ خدمت انجام دینی ہے. تو اگر وہ اس کا مقصد ہے، مثلا پڑھائی میں ہم کو یہاں تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنے کالج کا یا اپنے کالج میں، اپنے کلاس میں، اپنے شہر میں ہمیں ٹاپ کرنا ہے، ہمیں بہتر سے بہتر ہونا ہے، تو یہ اس کا عزم ہے. اب اس عزم کی راہ میں اگر اچھی بھی چیز آ کر رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ نقصان دہ. تو مستقبل جو ہے انسان اپنے یعنی قوم کا مستقبل جو ہے وہ جوانوں پر ہے. جوانوں کا مستقبل خود اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط ارادوں کے ساتھ، صحیح نیتوں کے ساتھ، ہے نا، اور تھوڑا کبھی سوچیں کہ کیا ہوتا ہے نا کہ انسان کتنے زیادہ لوگوں کو سوچ پاتا ہے. ایک انسان جو صرف اپنی ذات کی حد تک سوچتا ہے، اپنی فیملی کی فکر نہیں کرتا، لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پورے معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے. وہ انبیاء پورے معاشرے کے بارے میں سوچتے تھے. حضرت ابراہیم قیامت تک کے انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے. رسول اللہ غار حرا کی ان تاریک جگہوں پر قیامت تک کے انسانوں کو روشنی دینے کے لیے سوچتے تھے. تو جتنا سوچ انسان کی بلند ہوگی اتنی اس کا مستقبل روشن ہوگا. تو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جوانوں کو بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، اپنے ہی نہیں بلکہ پورے قوم کے مستقبل کو بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ. تو بڑھتے پھر اپنے اگلے سوال کی طرف. قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں جوانوں کے کردار کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ دو مسئلہ ہے. یہ کہ جوانوں کو خود اپنا کردار، دوسرے کہ جوان کیا رول ادا کریں. ایک معاشرے کو جو اصلی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو تشکیل دینے میں، ایک معاشرے کو آگے بڑھانے میں، ایک خوبصورت معاشرہ بنانے میں. چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، زمانے کے لحاظ سے آگے بڑھ رہی ہے، کچھ چیزوں کے لحاظ سے، بعض علمی چیزیں ہیں، بعض انسان کی سہولتیں ہیں، وسائل ہیں جو لوگوں کے پاس ابھی زیادہ ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھے. یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ صرف جو ہے ظاہری چیزوں کو بڑھنا کافی ہے یا انسانی اعتبار سے بھی معاشرہ آگے بڑھ رہا ہو؟ نبیوں کا کام یہ تھا کہ وہ انسانی لحاظ سے معاشروں کو آگے بڑھائیں. آج ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے. آخری نبی کے گزرے ہوئے ابھی تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں. اتنا ایک طولانی مدت گزر چکی ہے. اتنی طولانی مدت کے گزر جانے کے بعد نبیوں کا رول ختم نہیں ہوا. وہ معاشرے کو ابھی بھی آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے ممکن ہے بعض لوگ مانتے بھی نہ ہوں، ممکن ہے بعض لوگ ایک نبی کو تسلیم بھی نہ کرتے ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ بعض نبی کے نام بھی نہ جانتے ہوں، لیکن انہوں نے جو انسانوں کی تربیت کی ہے اس تربیت کا اثر جو ہے ابھی لوگوں پر آگے بڑھ رہا ہے. کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، کمیونسٹ انسان تھا، پورے ایک علاقے کے کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ تھا. وہ چونکہ اس کو تھوڑا علم سے شوق تھا، اچھا شوق تھا، اور مجلسوں میں بھی آ رہا تھا. مجلس کے بعد سوال آ کرتے تھے.
تو سوال کیا تھا کہ نبی جو ہے وہ آئے بہت سارے، آپ کہتے ہیں نبی آئے تھے تاکہ حق کو رائج کریں اور حق کی حکومت قائم کریں، تو اس کا مطلب کہ انبیاء ناکام رہے۔ تو ہم نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں نبیوں کا مقصد حکومت نہیں ہے، نبیوں کا مقصد ہے انسانی معاشرے کی تربیت۔ حکومت ذریعہ ہے، حکومت بہت بڑا البتہ ذریعہ ہے، چونکہ حکومت کے ذریعے سے یہ کام بہت بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد میں ایک مصلی پر ایک ممبر پہ آ کر یہ ایک محدود دائرے میں ہوتا ہے، لیکن اگر حکومتی لحاظ سے کوئی کام کیا جائے تو وہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ تو حکومت ایک بڑا ذریعہ ضرور ہے، لیکن حکومت مقصد نہیں ہے۔ نہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء میں کئی سارے لوگوں کے پاس حکومت بھی تھی، رسول اللہ کے پاس حکومت تھی، حکومت کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر مکے میں جو تربیت کی رسول اللہ نے، جوانوں کی تربیت زیادہ کی، جوانوں کو دیکھ کے کچھ بزرگ بھی آتے تھے، مثلا حضرت عمار جوانی میں آ کے رسول اللہ کے قریبی ترین افراد میں سے ہو گئے۔ حضرت عمار کا اثر ان کے ماں باپ پر ہوا کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہوئے، اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے سب سے پہلے شہید قرار پائے، ہے نا۔ تو جوانوں جو اصل اثر تھا وہ یہ تھا کہ انبیاء جو ہے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں عام طور سے آپ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، عام طور سے 95% سے زیادہ لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اگر کبھی کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے، کبھی پڑوسی سے کبھی کسی سے، تو اس پر وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ 5% سے بھی کم لوگ ہیں کہ جو شر چاہتے ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جیسے بعض سیاسی لوگ چاہتے ہیں، بعض دوسرے لوگ چاہتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ جو اچھا چاہتے ہیں۔ بس ایک انسان دن بھر کھیت میں، کسی کارخانے میں، کسی دکان پر کہیں پہ کام کرتا ہے، اور کام کر کے شدید محنت کر کے پورے دن کچھ کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھ کے کام کرتا ہے، اسے برائی کہاں سے آئی؟ اب یہ اور بات ہے ان کو ایک پورا پروجیکٹ نہیں دیا گیا، پورا اسلام کا پیکج ان تک نہیں پہنچایا گیا۔ اللہ پہنچانے میں شاید ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ہماری اللہ جو ہے توفیق دے اور گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے، جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں اور کوتاہی چل رہی ہے مسلسل۔ لیکن بہرحال ایک عام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، وہ خیر چاہتا ہے، وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں لیکن لوگ خیر چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کامیابی ہے انبیاء کی کامیابی یہ ہے کہ انبیاء آج بھی تردید دیں۔ آج انبیاء آج کے ایک ایسا جوان کی جو ممکن مسلمان بھی نہیں ہو، نبی کا نام بھی نہیں جانتا ہو، لیکن انبیاء کی تعلیمات کا اس پر اثر ہے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات مستقبل بنا رہی ہیں۔ ہمارے جوانوں کا کیا کام ہے؟ ہم لوگوں کا کردار یہ کہ اس مشن کو جاری رکھیں، اپنے آپ کو ایک بڑے مشن کا حصہ بنائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف لے جا رہا ہو، خیر کی دعوت دے رہا ہو، خیر کی کوشش کر رہا ہو۔ اور یہ گروہ ظاہر ہے کہ اصل جوان کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے بزرگ اس میں شامل رہے، بزرگوں سے مشورہ رہے، بزرگ ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں کہ اصل جوان ہیں ارادے کے لحاظ سے، سن کے لحاظ سے انسان بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن عزم ارادے کے لحاظ سے وہ بزرگ بھی جوان ہے۔ جناب عمار 90 سال کی عمر میں آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، مسلم ابن اوسجہ 91 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال معاشرے کو تشکیل دینے میں اور معاشرے کو آگے بڑھانے میں سب سے اہم رول جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیں وہ جوان ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ چاہے وہ جس لحاظ سے بڑھانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ اگر بعض معاشرے ایسے ہیں جن میں دینی پہلو نہیں ہے، وہ جس لحاظ سے بھی آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن رول جو اس میں جوان ادا کرتے ہیں، چونکہ جوانوں میں انرجی ہوتی ہے، جوانوں میں قوت ہوتی ہے، جوانوں میں ذہن کو منتشر کرنے والی چیزیں کم ہوتی ہیں۔ ایک عمر گزر جانے کے بعد اتنے سارے انتشارات ذہن میں، اتنی منتشر کرنے والی چیزیں بھر جاتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے وہ ایک مقصد کی طرف اس کے لیے آگے بڑھنا، اور مقصد دھیرے دھیرے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک جوان میں جو صلاحیتیں ہوتی، جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، اگر اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اور بڑے مقصد کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، اس سے نکلنا پڑے گا ہمارے جوانوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، بہت چھوٹے چیزوں میں الجھنا، بہت چھوٹی چیزوں کو جو ہے اس کو اگنور کر دینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، اس سے اگنور کریں، اس سے آگے بڑھیں، اس سے اپنے آپ کو بلند کریں۔ اب دیکھتے پڑھے لکھے جوان آ کر ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کیا کھائیں، مثلا وہ یعنی اس میں شرعی سوال نہیں ہوتے، مطلب ابھی جیسے نظر ہو رہی ہے،
نظر کا زمانہ تھا، کسی نے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مثلاً یہ کھانا جو گرمایا جا سکتا ہے کہ نہیں. ابھی اس طرح کے سوالات نہیں آج کی کسی صدی میں ہونے کی ضرورت ہے. انسان جو ہے اپنی عقل سے کچھ دین نے کچھ چیزیں جو فطری ہیں نا، یعنی یہ چھوٹی چیزیں. ایک بہت ہی عظیم جملہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ حتیٰ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو مستحب ہیں، ناظرین بھی اس پہ توجہ کریں بہت زیادہ، اگر ہو سکے اس کو نوٹ کریں کہ 2 جملے ہیں ملتے جلتے جملے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مستحب، بہت اچھی چیز، مستحب چیزیں اچھی ہیں، لیکن مستحب چیزیں بھی اگر ہمارے واجب کو نقصان پہنچانے لگیں تو امام فرماتے ہیں مستحب کو چھوڑ دو. اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگر نوافل یعنی مستحبات، اگر مستحب کام ہمارے فرائض اور واجبات کو ضرر پہنچانے لگیں تو فرفضوها، اسے چھوڑ دو. یہ جملہ 2 طرح سے آیا ہوا ہے، پھر اس کی وجہ بھی نہج البلاغہ میں بیان کی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اگر جو ہے نوافل میں قربت ہی نہیں، جو کوئی کام وہی ہے جو انسان کو قریب کرے، انسان کو کامیاب کرے، انسان کو اللہ سے قریب کرے. کہا ویسے مستحب میں اللہ کی قربت ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ واجب کو نقصان پہنچائے. واجب سے مراد یہاں صرف نماز، روزہ، حج زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی انسان کی جو زندگی کے مقاصد ہیں وہ واجب چیزیں ہیں. انسان کو جن مقامات تک پہنچنا ہے واجب چیزیں ہیں، انسان کو جو امت تشکیل دینا ہے واجب چیزیں ہیں. تو جو مین مقصد ہے، جو اہم چیز ہے ہماری زندگی میں، اگر غیر ضروری چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں اس کو چھوڑتے چلیں. اگر ایک انسان پڑھ رہا ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اب اس کی پڑھائی کا زمانہ ہے، تو پڑھائی اس کے لیے بھی یہ لازمی مسئلہ ہے. اسلام تو یوں بھی واجب قرار، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک پر، اور یہ اس کا اصلی مقصد ہے. اب اس میں کچھ چیزیں جو اچھی بھی ہیں، جو جائز بھی ہیں، لیکن اگر اس اصل مقصد کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو کیا کرے؟ تو انسان اسے جو ہے چھوڑ دے، پوری ہمت کے ساتھ چھوڑ دے، اور انسان میں اتنا مضبوط ارادہ ہو کہ اس کے اصل مقاصد کو نقصان پہنچنے لگے تو اسے وہ چھوڑ. جزاک اللہ. تو ناظرین، جیسا کہ قبلہ نے قرآن اور حدیث کے روشنی میں سارے سوالوں کے جواب دیے، لہٰذا اب ہماری گفتگو آج یہیں پہ تمام ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں قبلہ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں.